أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين، وفي رواية: وأنا تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإترتي، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے. درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، اس کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت اور شان. اہل بیت یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے اہل اور ایک ہے بیت. اہل کا ترجمہ ہوتا ہے والے، اور بیت کا معنی گھر. اہل بیت گھر والے،
یہ ایک جملہ ہے گھر والے، جس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقام پر اہل بیت کی عظمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید 22ویں سپارے میں شروع کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ اللہ تمہیں خوب اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اہل بیت کو غلطیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے صاف کرنا چاہتا ہے۔ ہر قسم کی گندگی ان سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس آ رہے اور آپ ایک جگہ پر ٹھہرے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے۔ آپ کا اور بلکہ اس وقت کے تمام لوگوں کا یہ معمول تھا کہ سفر کرتے ہوئے وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں پانی مل جاتا تھا۔ پانی کا کوئی کنواں مل جاتا تو وہاں ٹھہر جاتے، پانی پیتے، جانوروں کو پلاتے، پانی بھرتے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آئندہ کہاں پانی ملے گا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو آپ ایک خم نامی کنویں کے پاس ٹھہرے جس کو کہا جاتا ہے غدیر خم۔ غدیر عربی میں حوض یا کنویں کو کہتے، تو غدیر خم کے پاس آپ ٹھہرے تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے قاصد آئے اور وہ میری روح کو قبض کر لے، لیکن یاد رکھو میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو ثقیل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کا خیال رکھو گے اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا پہلی بات اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، جس نے اس کو پکڑا یہ اس کو کامیاب کروا دے گی۔ اور دوسری بات میرے اہل بیت، میرے اہل خانہ، ان کا میرے پیچھے سے خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی نصیحتیں یاد کرواتا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی نصیحت یاد کرواتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی نصیحتیں یاد کرواتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کتاب اللہ کا خیال رکھنا ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ قرآن مجید اور حدیث کا حوالہ ایک ایک حوالہ آپ کو پیش کیا کہ آپ نے اہل بیت کی عظمت بیان کی۔ یہ ہے مجموعی اہل بیت کی عظمت۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت ہے کون، اور پھر ان کے الگ الگ فضائل بھی سمجھیے اور پھر ان کے عقائد اور نظریات بھی سمجھیے۔ اہل بیت کون ہیں؟ ہمارے ہاں خاص گروہ نے صرف 5 افراد کو اہل بیت سمجھا ہوا ہے۔ 5 افراد کو اہل بیت سمجھا جاتا ہے، جس کو دوسری زبان میں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، صرف ان 5 کو اہل بیت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ ہم بھی اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں اور ہم بھی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، لیکن اہل بیت صرف اتنے نہیں ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ
اہل بیت ہے رضی اللہ عنہا، تو پھر آپ کی دوسری جو 3 بیٹیاں ہیں وہ بھی اہل بیت بنتی ہیں۔ یہ کہانی تقسیم نہیں چلے گی۔ دیکھیں اگر ایک شخص کی ایک بیٹی اہل بیت ہے تو پھر دوسری بیٹیاں کیوں نہیں؟ کیا نعوذ باللہ وہ نبی علیہ السلام کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں؟ نبی علیہ السلام کی تھیں، تو پھر وہ کیوں نہیں؟ وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے 2 نواسے اہل بیت ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، تو اسی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کے 12 بیٹے تھے اور 18 یا 19 بیٹیاں تھیں۔ جس کی اولاد کے 2 بیٹے اہل بیت ہوں تو اس کے باقی 10 بیٹے اہل بیت کیوں نہیں؟ جس کے بیٹے اہل بیت ہیں اس کی بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ تو یہی بات یاد رکھیں، حقیقت میں آپ کے اہل بیت کون تھے یہ سمجھیے گا۔ اہل بیت حقیقت میں آپ کے 3 طرح کے تھے، ایک آپ کی بیویاں، ایک آپ کے بیٹے اور ایک آپ کی بیٹیاں۔ صرف یہ اصلی اہل بیت تھے، اصلی اہل بیت یہ 3 تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں ساری اور آپ کے سارے بیٹے، یہ اصلی اہل بیت ہیں۔ بیویوں کا اہل بیت ہونا یہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی 22واں سپارہ، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ کیا اور نام لیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اے پیغمبر کی بیویوں تمہارے دروازے پر کوئی شخص آئے تو تم نے زیادہ نرمی سے بات نہیں کرنی۔ کچھ منافق بھی آ سکتے ہیں اور وہ تمہاری طرف گندی نظر بھی رکھ سکتے ہیں، اور یاد رکھو وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہاں عام عورتیں ایک نیکی کریں، ایک نیکی کا ثواب، جب تم ایک نیکی کرتی ہو تمہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کے گھر والیوں اللہ تم سے ہر قسم کے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تمہارے گھر میں اللہ کا قرآن اور پیغمبر ذی شان کا فرمان پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کرتی رہا کرو۔ تو یہ قرآن مجید کے سیاق اور سباق میں، پچھلی آیات میں اور اگلی آیات میں، دونوں آیات میں پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور درمیان میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ اور ویسے بھی نا عقلی اعتبار سے ہر آدمی جب شادی شدہ ہوتا ہے نا تو جب اس سے پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے تو اس سے مراد بیوی نہیں ہوتی، بھلا اہل بیت اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گھر والے۔ تو بندہ تو بنتا ہی گھر والا اس وقت ہے جب اس کی بیوی ہوتی ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ جب ہمارے یہاں کسی کو سدا لکھا جاتا ہے بیما اہل و عیال، تو وہ بیوی کو گھر میں چھوڑ جائے، بھئی تیرے ساتھ تو تیرا تو نام ہی نہیں آیا۔ عیال کا معنی بچے، اہل کا معنی میں، تو تیرا تو نام ہی نہیں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیما اہل و عیال، اہل بیت میں بیوی سب سے پہلے شامل ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتے کو کہ جاؤ جا کر دین کی، جاؤ جا کر ان کو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دینی ہے۔ سیدہ سارہ کے پاس اور سیدہ ہاجرہ کے پاس نا فرشتہ آیا، انہوں نے آ کر کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، میں تمہیں خوشخبری دینے آیا۔ عمر کافی گزر چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے تھے۔ تو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے ایسے حیرانگی کے انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کہ ایسے
اس حال میں اور اس عمر میں اولاد ہوگی؟ 12واں سپارہ اٹھائیے. قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلوں پر حیران ہوتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہو تمہارے اوپر. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو تم پر. اہل البیت، اے اہل بیت. کس کے ساتھ بات ہو رہی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ساتھ، تو ان کو اہل بیت کہا گیا ہے. تو اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں، قرآن اور حدیث کہتی. بہرحال نبی علیہ السلام کی ساری بیٹیاں، 4 بیٹیاں، چاروں اہل بیت ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اہل بیت نہیں ہیں، یہ مسئلہ سمجھیے گا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اہل بیت سمجھا جائے تو پھر چچے کے بیٹے تو اور بھی تھے. آپ کے حقیقی چچا عباس بھی ہیں، عباس کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، حضرت علی کے حقیقی بھائی جعفر بھی ہیں، عقیل بھی ہیں. ان کو تو کوئی اہل بیت نہیں سمجھتا. اگر چچا کے بیٹے کی وجہ سے اہل بیت ہونا ہوتا تو اگر ایک چچا کا بیٹا اہل بیت ہے تو باقی بھی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اس وجہ سے نہیں ہے. تو اگر دامادی کے رشتے کی وجہ سے اہل بیت ہونا ہوتا تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کیا بنتے ہیں؟ بڑے اہل بیت بنتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اہل بیت نہیں تھے. اگر چچا کی وجہ سے ہونا ہوتا تو باقی بھی ہوتے، اگر دامادی کی وجہ سے ہونا ہوتا تو باقی بھی داماد ہوتے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھانے کے لیے آپ نے ایک چادر لی ہوئی تھی، لی نہیں تھی بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ گھر میں موجود تھے اور میرے بسترے پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جا اپنے بچے لے کر آ، حسن اور حسین لے کر آ. وہ اس وقت وہ 2 ہی بیٹے تھے آپ کے، تیسرا بیٹا محسن تھا، وہ اس دنیا سے فوت ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس دنیا میں نہیں تھا. جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آئے آپ نے فرمایا جاؤ علی کو بھی بلا کر لاؤ رضی اللہ تعالی. جب وہ آگے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل فرما. نبی علیہ السلام نے دعا کر کے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل کروایا ہے. حقیقت کے اعتبار سے علی رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں تھے، کیونکہ دامادی کی وجہ سے ہونا ہوتا تو باقی داماد ہوتے، چچا کے رشتے کی وجہ سے ہونا ہوتا تو باقی چچا اور ان کے بیٹے ہوتے. لیکن آپ نے یہ مقام صرف علی رضی اللہ عنہ کو مقام عطا کیا. آپ نے فرمایا اللہ اس علی کو اور اس کی ساری اولاد کو میرے اہل بیت میں شامل فرما. اللہ نے دعا قبول فرمائی. اب اہل بیت کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کے سارے بیٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد اور علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد اور یہ خود، یہ سارے اہل بیت ہیں. اور سب کے ساتھ پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور سب کا خیال رکھنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور ان کے ساتھ نفرت یا دشمنی رکھنا یہ منافقین کی علامت ہے. سب کے الگ الگ فضائل. اگر بیویوں کی طرف آؤ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کے کیا کہنے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کو اور اللہ کے پیغمبر کو سب سے زیادہ پیاری تھی. ایک روایت ہی اس کے لیے کافی، ایک روایت. لیکن اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے تو اس کو اس روایت پر بھی عمل کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں گھر میں، آپ کی 9 بیویاں تھیں، 2 آپ کی غلامیں تھیں، کنیزیں تھیں، لونڈیاں تھیں، کل 11 تھیں. 9 بیویاں ہیں، 8 کا بھی مقام بہت عظیم ہے، لیکن کسی کے بستر پر
وحی نہیں آتی تھی. جب آپ کسی کے بستر پر ہوتے تھے نا، شان سب کی الگ الگ، لیکن کسی کے بستر پر وحی نہیں آتی، صرف ایک پر وحی آتی اور وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. اور آپ کے پاس نا جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا عائشہ جبریل آئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پہلے بھی وہ وحی لے کر آتے ہیں، اب کیا وحی آئی، کیا پیغام آیا، آپ بتائیں، میں عمل کرنے کے لیے تیار. فرمایا عائشہ آج کوئی عمل کرنے والی بات نہیں آئی. تو پھر آقا جبریل کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا کہ کیا مقام ہوگا یار، کیا عظمت ہوگی یار، کیا شان. فرمایا عائشہ ساتوں آسمان سے اوپر سے رب نے جبریل کو بھیجا ہے، جاؤ اور جا کر حجرہ عائشہ میں جا کر کہہ دو اے پیغمبر علیہ السلام میرا پیغام دے دو کہ عائشہ تیرا اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. اللہ جس کو سلام بھیجے، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے یار. اللہ کہے کہ عائشہ میں تمہیں سلام کہتا ہوں، اللہ کہے کہ عائشہ میں تمہیں سلام کہتا ہوں. اور فرمایا عائشہ جب اللہ نے اپنا پیغام بھیجا نا تو سارے فرشتوں کا سردار جبریل کہتا ہے آقا میری طرف سے بھی عائشہ کو سلام پیش کر دیجئے گا، میری طرف سے بھی سلام پیش. یہ اہل بیت ہیں. اگر کوئی شخص ایک اہل بیت کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اس کو اس عظمت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اس عظمت کا انکار کرے گا تو سمجھ لینا وہ اہل بیت کا محب نہیں ہے بلکہ وہ اپنے دل کی دشمنی نکال رہا ہے، اور وہ اہل بیت کا محب نہیں ہے وہ بلکہ صحابہ اور اللہ کا بھی دشمن ہے. اب سیدھی سی بات ہے، جس کو اللہ سلام بھیجے، اللہ کی قسم کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں ہے، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہے، اور میں نے تو تاریخ اور حدیث اور قرآن میں جو پڑھا ہے کسی نبی کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ آسمان سے وحی ہوئی ہو اور صرف یہ کہا گیا ہو اے پیغمبر اللہ تمہیں بس سلام کہتا ہے. یہ کوئی نہیں ہے. صرف ایک مرتبہ اسلام آیا ہے، صرف ایک مرتبہ اسلام آیا، اور وہ کس کو آیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو. آج کچھ لوگ ان کی کردار کشی کرے اور ان کے بارے میں تبرہ بازی کرے، ان کو اپنی خیر منانی چاہیے. جب اللہ اس کو سلام کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ اس کو جنت نہیں دیں گے، اللہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. پھر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی عظمت والی نا، یہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی جب بھی گھر میں اچھا کھانا پکتا نا تو آپ کہتے ہیں عائشہ یا جس کے گھر میں بھی تھوڑا سا سالن ڈال دو، میں خدیجہ کی سہیلیوں کو دینے جا رہا. خدیجہ کی سہیلی. ایک مرتبہ میں نے کہہ ہی دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں کنواری اور وہ شادی شدہ تھی اور میں آپ کی لاڈلی، اور آپ کیا ایک بوڑھی عورت کا یاد کرتے رہتے ہیں، اور آپ اس کو تو فوت ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے اور آپ اس کی سہیلیوں کو بھی دیتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ تھی. جب میں مکے کی گلیوں میں نکلتا اور لوگ مجھے تانے دیتے، لوگ مجھے آوازیں کستے، لوگ مجھے پتھر مارتے، لوگ مجھے پریشان کرتے، جب میں گھر میں آتا تو خدیجہ مجھے مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی اور میرا حوصلہ بھی بڑھایا کرتی تھی، اور اس سے میری اولاد بھی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے یہ پیار تھا. اہل بیت ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں اہل بیت. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. اور اس کے ساتھ پھر آپ کی دوسری بیٹیاں بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو اہل بیت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جانے لگے، پیچھے سے آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، عثمان رضی اللہ عنہ بھی جانے لگے میدان بدر میں. فرمایا عثمان ٹھہر جا، تو میرے اہل بیت کی تیمارداری کے لیے رک جا. آقا رک گیا، ٹھہر گئے پیچھے. ادھر لڑائی ہوئی، آسمان سے پیغام آیا اے پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو کہ جتنے بدر میں آئے تھے نا
اللہ ان کے اوپر اتنا راضی ہوا ہے وہ آئندہ ساری زندگی اگر ایک نیکی بھی نہ کرے میں رب نے ان کے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ فرمایا عثمان وہ وہاں پہنچے، وہ لڑے، وہ ٹکرائے، وہ شہید ہوئے، ان کو زخم لگے، انہوں نے محنت کی، لیکن عثمان تو نے گھر بیٹھ کے میری بیٹی کا خیال رکھا، جو عظمت ان کو وہاں ملی وہی عظمت تمہیں گھر بیٹھ کر مل گئی۔ یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے، آپ کے اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ اور نبی علیہ السلام ان کے اوپر بھی رو رہے تھے۔ جب آپ واپس آئے جنازے کا ٹائم تھا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب جاری تھے۔ تو یہ بھی سارے اہل بیت، یہ بھی اہل بیت ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا مقام بھی ماننا ضروری ہے، ان کی شان ماننا بھی ضروری ہے، ان کی عظمت ماننا بھی ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے میدان میں صحابہ کو لے کر نکل گئے، صحابہ نے ایک قلعوں کو فتح کیا اور ایک قلعہ جو سب سے بڑا تھا اور سب سے بھاری تھا اور سب سے طاقتور تھا وہ مرحب کا قلعہ تھا۔ ایک مرتبہ حملہ کیا نہیں فتح ہوا، دوبارہ کیا نہیں ہوا، تیسری مرتبہ کیا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا واپس چلے، فرمانے لگے نہیں، ہم نے اس کو فتح کر کے جانا۔ 2 3 4 حملے ہوئے، فتح نہیں ہو رہا، بڑے صحابہ کو شہادت ملی اور بڑے زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، مجھے اللہ نے آسمان سے وحی کر کے بتا دیا ہے۔ آقا کیا بتایا ہے؟ فرمایا کل صبح حملے کے لیے میں ایک امیر لشکر تیار کروں گا، لشکر کی کمان ایک آدمی کو دوں گا۔ تو آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سنو، آسمان سے مجھے وحی آئی ہے، بندہ وہ ہوگا جس کے دل میں میری اور اللہ کی پکی محبت ہے، اور صرف محبت ایک طرف سے نہیں ہے، وحی کے ذریعے بتاتا ہوں آسمان والا بھی اس سے محبت کرتا ہے اور زمین والا پیغمبر بھی اس سے پیار کرتا ہے، میں اس کو یہ جھنڈا دوں گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوچتے ہی رہے، ارے وہ کون ہے کہ جس کی ضمانت یہ ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہے، ہمارے دلوں میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت تو ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آسمان والا بھی ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے اوپر راضی ہے یا نہیں ہے، ہماری گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی بہت بڑی ہے کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہتے ہیں ہم رات کو سوچتے رہے ارے وہ کون ہوگا؟ کسی نے کہا وہ وہی ہوگا جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، کسی نے کہا نہیں جو سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے، کسی نے کہا نہیں جو میدان بدر میں آگے ہو کر لڑے۔ رات کو باتیں ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی مقام کو چاہا نہیں، پسند نہیں کیا، مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس رات میں بھی سوچ رہا تھا کاش یہ مرتبہ مجھے مل جائے۔ اور جب صبح ہوئی صحابہ جمع ہوئے، ہر ایک اپنی گردن کو اٹھا کر اپنے چہرے کو دکھا رہا تھا آقا میں بھی موجود ہوں، بہادری میری بھی موجود ہے، شجاعت میری بھی موجود ہے، محبت میں بھی کرتا ہوں، صداقت عدالت سب کچھ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن جب آپ کی نگاہ نے سب کے چہروں کا دیدار کیا تو پھر پوچھا این علی بن ابی طالب، ارے تم تو سارے ہو لیکن وہ علی کہاں ہیں رضی اللہ، وہ نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا وہ تو بیمار ہیں، ہو سکتا تھا اچھا وہ بیمار ہیں تو کسی اور کو کہہ دے، لڑائی کرنی ہے جنگ کرنی ہے، کوئی ایسے مسئلہ تو نہیں ہے، بیمار آدمی تو نہیں لڑ سکے گا نا۔ فرمایا نہیں، یہ مقام اللہ کی طرف سے وحی ہو کر صرف اسی کو ملا ہے، جاؤ بلا کر لے کے آؤ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ آئے۔ لایا گیا، کہا علی کیا ہوا؟ کہا آقا آنکھوں میں درد ہے، گرمی کی وجہ سے آنکھیں خراب ہیں۔ فبصق فی عینی فتفل فی عینی، 2 روایتیں ہیں، آپ نے اپنا لعاب تھوک ان کی آنکھوں میں ڈالا، وہ کیسی ویکسین ہوگی، وہ کیسے ڈراپ ہوں گے، وہ کیسی دوائی ہوگی یار۔ فبرئ کأنہ لم یکن بہ وجع، علی رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کی قسم وہ لمحے کے اندر
मेरी आंखें ऐसे ठीक हुई जैसे जिंदगी में कभी खराब नहीं थी। फिर अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह को फरमाया, अली ये झंडा पकड़ लो और उनके साथ टकराओ। मुझे वही आई है कि रब भी तेरे साथ प्यार करता है और मैं भी तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ और तेरे दिल में हमारे बारे में मोहब्बत है, जाओ जाके टकराओ। आका जाते ही लड़ाई कर दूं? फरमाया नहीं, ठहर जाना, पहले उनको इस्लाम की दावत देना, अगर मान जाएं तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, न माने तो फिर उनको चीर फाड़ करके रख देना, टुकड़े टुकड़े करके रख देना। फिर वो गए और फतह हुई। ये मुकाम किसका है? अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का है। हजरत हसन और हुसैन ये भी अहले बैत में शामिल हैं। हम सभी अहले बैत को मानने वाले हैं, किसी एक का भी इनकार, हकीकत में सबका इनकार है और अपने दिल का बुग़्ज़ और नफरत है। मानना है तो सबको मानो, नहीं मानना तो सीधे से इनकार कर दो। ये कानी तकसीम जायज नहीं, ये दुरुस्त नहीं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों से बड़ा प्यार करते। हसन चूंकि जरा बड़े थे, इनको प्यार ज्यादा मिला। ये बात याद रखें, हमारी जुबानों पर ज्यादा हुसैन है ना, अल्लाह की कसम आप किसी की जुबान पर ज्यादा हजरत हसन रज़ी अल्लाह का नाम नहीं सुनेंगे। या हुसैन या हुसैन, जहां भी लिखा मिलेगा हुसैन लिखा मिलेगा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को प्यारे तो दोनों थे, लेकिन ज्यादा प्यार हसन के साथ था। क्यों? वो पहला था, पहला बच्चा ज्यादा प्यारा होता है, उस वक्त वो अकलौता भी होता है, उसके साथ मोहब्बत भी ज्यादा होती, पहला भी होता है, दूसरे के साथ वो प्यार कम हो जाता है। ये सिर्फ ये वजह थी। वो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो बड़े थे ना, आपकी जिंदगी उनके साथ जरा ज्यादा गुजरी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, इन दोनों की एक एक हदीस सुनिएगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले। आज लोगों ने ये बात बनाई हुई है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह से नाराज थी, झूठ है ये। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह से नाराज थे, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और ऐसे झूठों पर अल्लाह की लानत है। उठाइए सही बुखारी, अबू बकर रज़ी अल्लाह नमाज पढ़ के निकले, गली में क्या देखा कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह बच्चों से खेल रहे हैं, 3, 4 साल 5 साल की उम्र, बच्चों के साथ खेल। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने उनको अपने कंधों पे उठा के क्या कहा, भी अभी ए हसन तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन कह रहा है? अबू बकर कह रहे। जरा तसव्वुर कीजिए उनकी अजमत का, कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे आवाजें मार रहे होंगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा था, दुनिया में लोगों ने मेरे ऊपर जो एहसान किए मैंने सब की नेकियों का बदला दे दिया। अंसार ने किए तो बदला दिया, मुहाजिरीन ने किए तो बदला दिया, जवानों ने किए तो बदला किया, बूढ़ों ने दिए तो बदला दे दिया। दुनिया में किसी का बदला मेरे ऊपर बाकी नहीं है, पूरी दुनिया में किसी का मेरे जिम्मे कोई बदला नहीं है। अगर किसी ने नेकी की है तो मैंने बढ़कर की है, किसी ने अच्छा सलूक किया तो मैंने बढ़कर किया है। फरमाया मेरी पूरी उम्मत में से किसी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है कि जिनकी एहसानात का बदला मैं अबू बकर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं दे सका। वो कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह। अबू बकर जिसके एहसान ही इतने थे कि आप कहते तेरा बदला मैं दुनिया में नहीं दे सकता। वो अबू बकर क्या कहता है, हसन तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। अपने कंधों पे उठाया उस हसन रज़ी अल्लाह को और कहने लगे, शबीहुम बिन नबीज ला शबीहुम बि अलीज। ए अली, ये तो चेहरे से तेरे जैसे नहीं लगते, ये चेहरे से मेरे पैगंबर जैसे लग रहे हैं, इनका चेहरा मेरे नबी से मिलता है। व अलीयुन यज़हकु, और अली पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या समझ आई? सहाबा की सहाबा से मोहब्बत भी थी, अबू बकर की अहले बैत से मोहब्बत थी, अली रज़ी अल्लाह की इनके साथ मोहब्बत थी। अगर उनके साथ नफरत होती, दुश्मनी होती, कौन है जो अपने दुश्मनी वाले अफराद के बेटों को कंधों पे उठाए और कहे मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान है? और कौन है जो अपने दुश्मन को अपने बेटे उठाने दे? अगर दुश्मनी होती तो क्या अली अपने बेटे को उठाने देते? रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं उठाने देते। और फिर ये बात कर रहे हैं, अली
غصہ نہ کرنا، ان کا چہرہ تیرے جیسا نہیں ہے، ان کا چہرہ میرے پیغمبر جیسا ہے۔ اور علی وہاں یہ کلمات سن کے مسکرا رہے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ محبت ہے اور یہ ان کا مقام ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ کا چہرہ کس کے ساتھ ملتا تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نیچے والا دھڑ، یہ نصف سے نیچے، یہ پاؤں، یہ پنڈلیاں، یہ رانے، یہ نیچے والا حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتا تھا۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے تو سجدہ لمبا اور لمبا اور لمبا اور کافی لمبا۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا خیریت تو تھی، آپ تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ اور کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا، اور وہ بھی ایک ہی سجدہ اتنا لمبا ہوا، دوسرا بھی اتنا لمبا نہیں ہوا، تو خیریت تو تھی۔ فرمایا تمہیں بتاتا ہوں کہ میں سجدے میں گیا تھا تو حسن میری کمر پر آ کر بیٹھ گئے تھے، جس طرح گھروں میں آپ نماز پڑھیں تو بچے چڑھ جاتے ہیں نا۔ فرمایا حسن رضی اللہ عنہ میرے اوپر آ کے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا جب تک یہ سوار اپنی مرضی سے نہیں اترے گا اس وقت تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ نے پیار کیا، فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک ران پہ حضرت حسن کو بٹھایا، ایک ران پہ حضرت حسین کو بٹھایا، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ میں تجھ سے ایک دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ یہ نبی علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ میں بھی کرتا ہوں تو بھی کر دے، اور دنیا میں جو بندہ بھی ان دونوں سے پیار کرے اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی پیار کر دے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان کے ساتھ بھی کر دے، اے اللہ تو اس کے ساتھ بھی کر، اس کے ساتھ بھی کر، اور جو ان سے کرے تو اس کے ساتھ بھی کر۔ تو ہمیں ان سب سے پیار ہے، اے اللہ ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ہمیں تو سب سے پیار ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنتیوں کے جو نوجوان ہوں گے نا یہ ان کے سردار ہوں گے دونوں۔ یہاں ایک ذہن میں خیال آتا ہے جنت میں جانے تو سارے نوجوان ہیں، بوڑھا تو کوئی جانا ہی نہیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے جو جوانی میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے ان جوانی والے بندوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ تو ہو گئے اہل بیت کے چند فضائل، ویسے تو ہر ایک کی لمبی فہرست ہے، میں نے ایک ایک حدیث آپ کو سب کے بارے میں سنائی۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ اب اہل بیت سے محبت کا تقاضا بھی 2-4 منٹوں میں سن لیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی باتیں مانیں، یہ تقاضا ہے نا۔ اگر ہم ان کو کہیں گے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن بات تمہاری نہیں ماننی، تو پھر کیا احترام ہوا، کیا پیار ہوا یار؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر سے دوبارہ پھر جو اہل بیت میں شامل ہیں ان کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث اٹھاؤ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر پیار ہے تو عقیدہ ان کا اپنانا بھی ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اللہ کی قسم جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے ہیں، سمجھ لو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا آدمی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو ان کی حدیث کو بھی ماننا تیرے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ان کی حدیث نہیں مانو گے تو یاد رکھنا تم اہل بیت سے پیار کرنے والے نہیں ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کہا علی جاؤ قبرستان میں جاؤ، جو کوئی قبہ، جو کوئی مزار، جو کوئی گنبد ہے
सबको गिरा दो, और अगर किसी की कब्र की मट्टी आम कब्रों की मट्टी से ऊपर है तो वो मट्टी भी ऊपर से उतार दो। अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु के सारी कब्रों को बराबर किया। जब ये खुद खलीफा बने, इन्होंने अपने गुलाम अबुल हय्याज अस्सी को कहा, हाँ वो काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था मैंने भी किया था, आज वही काम मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम भी मेरी पूरी सल्तनत में जाकर, पूरी खिलाफत में जाकर चक्कर लगाओ, जिस जगह भी कोई मूर्ति है तोड़ दो, कोई गुंबद है गिरा दो, कोई मजार है खत्म कर दो, और अगर किसी की कब्र की मट्टी आम कब्रों से ऊंची है तो उतार के रख दो। ये हदीस सही मुस्लिम में है। अगर तुम्हें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत है तो फिर उनके तर्ज़े अमल पर भी चलना होगा, और अगर उनकी बातें न मानो, मुंह से कह दो हमें अहले बैत से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत नहीं है। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सब किताबों में, हत्ता के उनके वो खुतबात जो हमारे दोस्तों ने छापे हुए, जिसका नाम नहजुल बलागा है, उसके अंदर ये लिखा है, लोगों कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, तकलीफ और आजमाइश आ जाए तो सब्र करना। मैं तुम्हें सब्र की मिसाल ये देता हूँ। जिस तरह पूरा वजूद बड़ा कीमती है, लेकिन सर जो है ये सबसे कीमती है। हाथ उतर जाए बंदा जिंदा है, पांव उतर जाए बंदा जिंदा है, टांग काटी जाए बंदा जिंदा है, बाजू काटा जाए बंदा जिंदा है। ये बात मेरी नहीं है, ये उस आदमी की है जो अहले बैत में शामिल है, मेरे पैगंबर का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सब्र की मिसाल सर की मिसाल है। जब बंदे के जिस्म से सर उतार दो बंदा खत्म हो जाता है। जिसके ईमान में सब्र नहीं है, मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, शहादत, जुल्म के ऊपर जो सब्र नहीं करता, समझ लो उसका ईमान खत्म होकर रह जाता है। अगर अहले बैत से सच्ची मोहब्बत है तो फिर उनकी बात मान के दिखाओ ना, उनकी बातों पर अमल तो करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सच्ची मोहब्बत है और हम सबको मानते हैं और सबकी बातों को भी मानते हैं। तीसरी बात, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बात भी सुन लीजिए। इन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ क्या की थी? सुलह की थी। क्यों की थी? मेरे पैगंबर ने फरमा दिया था। आपने क्यों फरमाया था? आपको अल्लाह की तरफ से वही आ गई थी। आप खुतबा दे रहे थे, खुतबे के दौरान सबके लिए है, ना तो इमाम लोगों को किस्से कहानियां सुनाए, ये जायज नहीं है। खुतबा देना और किस्से कहानियां सुनाना ये जायज नहीं है। और ना मुक्तदियों के लिए है कि वो बातें करें, दाएं बाएं देखें। ये बड़ा अजीम अमल है और इसमें पूरी तरह तवज्जो शरीयत ने कही है। लेकिन आप क्या समझोगे अगर मैं यहाँ ही खुतबा छोड़ के पीछे चला जाऊं? हर आदमी हैरान होगा कि नहीं होगा? कोई अहम मसला ही होगा तो मैं जाऊंगा ना। पंखा चलाने तो नहीं चला जाऊंगा, पंखा बंद करने तो नहीं चला जाऊंगा, नहीं, कोई अहम मसला होगा। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, साहबा आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, दीदार हो रहा है, करवा रहे हैं, बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं। अचानक आपने छोड़ा सब कुछ वहीं और उतर कर आगे चले गए। सहाबा परेशान, आका खैर तो है? आपने जाकर हजरत हसन रज़ी अल्लाह को उठाया, सीने से लगाया, लाकर मिंबर पे बिठा दिया। फरमाया अल्लाह ने सच कहा है, माल और औलाद बंदे की आजमाइश होती है। मैंने अपने इस नवासे को देखा जो नहा धोकर लंबे से चोगे को पहन के आ गया और इससे चला नहीं जा रहा था और बार बार गिरता था फिर उठता था, गिरता था फिर उठता था। मुझसे ये बार बार गिरना बर्दाश्त ना हुआ और मैंने जाकर उठाकर इसको लाकर यहाँ बिठा दिया। फिर आपने फरमाया सुनो, मेरा ये बेटा, मुझे अल्लाह ने बताया है, मुसलमानों की दो अजमत वाली जमातों के दरमियान पहले इख्तिलाफ होगा, होंगे दोनों मुसलमान। ये सही बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं, अपने किस्से कहानी नहीं। लअल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा मुसलमानों की दो अजमत वाली जमातों के दरमियान इख्तिलाफ के बाद सुलह करवाएगा। ये सही बुखारी में। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े हुए,
پہلے کچھ اختلاف ہوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا. اختلاف کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر دی اور کہا یہ پیشین گوئی میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی تھی اور میں نے ان کی بات کو سچا کر دکھایا. اب اگر ہم واقعتاً سچے اہل بیت کے محب ہیں تو جنہوں نے جن کے ساتھ صلح کر لی، دیکھیے نا میرا ابو کسی کا ساتھ صلح کر آئے تو میں کہا نہیں میں تو لڑے ہی رہنا ہے، تو یہ میں اپنے ابو کا احترام تو نہیں کر رہا نا یار. میرا بڑا کوئی کسی کو معاف کر آئے میں کہا بھائی میں تو نہیں معاف کرنا، یہ اچھا نہیں ہے. اگر اہل بیت کے ساتھ پیار ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ایک کافر ہوگا دوسرا مسلمان ہوگا، نہیں، فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور آپ نے لفظ بولا عظیمتین، دونوں عظمت والے ہوں گے، ان کا بھی مقام بڑا ہوگا ان کا بھی مقام. غلط فہمیاں بھی تو ہو ہی جاتی ہیں نا، گھروں کے اندر باپ بیٹا بھی تو لڑ پڑتے ہیں نا، ماں بیٹی کا بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے نا، بھائی بھائی کی بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے نا. فرمایا دو عظمت والے مسلمان گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو مسلمان کہہ دیا، دونوں کو عظمت والا کہہ دیا، ہم مانتے ہیں کہ دوسرے گروہ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، غلط کام ہوا، لیکن جب ہمارے بڑوں نے اور اہل بیت نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور اس کے بعد 30 سال تک، اللہ کی قسم 30 سال تک یہ صلح رہی اور کبھی کسی نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، کوئی کسی نے تانا نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد وہ اختلاف ہوئے. تو جب ہمارے اہل بیت نے جس کے ساتھ صلح کیے، اگر میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں تو جہاں وہ کھڑا کریں گے وہاں کھڑے ہوں گے، جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھیں گے، جہاں چلائیں گے وہاں چلیں گے، جہاں روکیں گے وہاں رکیں گے. یہ اہل بیت کی محبت ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی اور سارے اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدھی محبت اور کانی محبت، ایسی نفرت سے اور ایسی منافقت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مختصر تعارف اور ان کا مقام بتایا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بیٹے دیے وہ بھی سارے اہل بیت میں ہیں، جتنی بیٹیاں دیں 4 وہ بھی اہل بیت میں ہیں، جتنی بیویاں دیں وہ بھی ساری اہل بیت میں ہیں. اور آپ نے اپنے ایک چچا زاد بھائی، اپنے داماد اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سے مانگ کر دعا کر کے آپ نے اہل بیت میں شامل کر دیا. پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے، وہ سارے اہل بیت، اور 18 یا 19، بعض روایتوں میں 18 ہیں اور بعض روایات میں 19 ہیں. ان کی جو 18 یا 19 بیٹیاں ہوئیں وہ بھی ساری اہل بیت میں شامل ہیں. اور ہمیں ہر ایک سے پیار کرنا چاہیے. جو اہل بیت کا دشمن ہے نا وہ در حقیقت نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے نا اس کو ان تمام اہل بیت سے پیار کرنا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام نے نا یہ لوگوں کو کہا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا. 3 مرتبہ کہا ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا یار، میرے پیچھے سے ان کا خیال رکھنا. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہے. ہم سب کو اہل بیت کا خیال رکھنا چاہیے.
ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، اور ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔